عمران خان کا جو پیغام آج علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے باہر آیا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی اپوزیشن اصل اپوزیشن کا کردار ادا کرے، اس سے کیا مراد ہے؟ اپوزیشن ایسا کیا نہیں کر رہی، پی ٹی آئی ایسا کیا نہیں کر رہی جو اسے اب کرنے کی ہدایت کی گئی ہے؟ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میرے خیال میں جو پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، جب تک ان کی رسائی خان صاحب تک نہیں ہوگی تب تک جو پولیٹیکل میسیجنگ ہے وہ 100% ایکوریسی کے ساتھ آنا یا جانا ممکن نہ ہوگا، کیونکہ ان کی سسٹرز تو اپنا کردار ادا کرتی ہیں لیکن ظاہر ہے وہ پولیٹیکل نہیں ہے۔ پھر کچھ وکلا جاتے ہیں، وہ اپنے کیسز کے متعلق خان صاحب کے ساتھ گفتگو کرتے ہوں گے۔ ہم جیسے لوگوں کا داخلہ بند ہے 9 مہینے سے، جو پولیٹیکل تھے، یا مجھے تو ایک ایج تھا ایز اے وکیل بھی، لیکن اس کے باوجود انٹری بند ہے۔ تو اس وجہ سے اب اس میسج کا مطلب کیا ہے، پارٹی اس پہ میٹنگ کرے گی، کیونکہ ڈائریکشنز کیا ہیں، کیونکہ ابھی اس کی وضاحت سامنے نہیں آئی کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو خان صاحب چاہتے ہیں کہ یہ بھی کی جائے، کیونکہ قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلیوں میں، روڈ پہ سب کچھ کوشش تو جتنی حتی الامکان وہ ممکن ہے وہ کی گئی ہے۔ خاص کر یہ جو موجودہ سیاسی قیادت عمران خان صاحب کی، خاص کر مرکز میں جو ایم این ایز ہیں یا پنجاب کے ایم پی ایز، خیبر پختونخوا میں فسطائیت ظاہر ہے اس طرح سے نہیں، اپنی حکومت ہے، لیکن یہاں جو ایم این ایز اور ایم پی ایز نے فیس کیا ہے، 26ویں آئینی ترمیم میں جو ایم این ایز نے فیس کیا ہے، اور پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے جو ہمارے ایم پی ایز ہیں ان حضرات نے جو فیس کیا ہے، وہ تو تاریخ رقم کی ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہر طرح کی آفرز اور کو بھی ریجیکٹ کیا اور تھریٹس کا بھی فیس کیا، لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف کو اور خان صاحب کے ساتھ جڑ کے کھڑے۔ تو خان صاحب آپ بیسیکلی ڈاؤٹ کر رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ جو پیغام اس طرح سے دے رہی ہیں شاید وہ بات یوں نہ ہو، آپ کو ایسا لگتا ہے؟ نہیں، ڈاؤٹ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ان کی سسٹر نے ان پہ کیا ڈاؤٹ کرنا، وہ تو اپنا بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہیں، لیکن اس کی وضاحت کا میں اس وقت میں ویٹ کروں گا کہ پارٹی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے کہ خان صاحب کی جو ڈائریکشنز ہیں وہ پارلیمنٹری پارٹی جو ایم این ایز پہ اور سینیٹر حضرات پہ وہ مشتمل ہے، اور ساتھ میں کور کمیٹی جو تحریک انصاف کا سب سے بنیادی ہب تو کور کمیٹی یہ ہے، اور پھر پولیٹیکل کمیٹی جو اسی کا آف شوٹ ہے، ان میں ان چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے تھریڈ ویئر کہ کون کون سی وہ چیزیں ہیں جہاں خان صاحب زیادہ چاہتے ہیں کہ ان چیزوں پہ زیادہ فوکس کیا جائے، اس پہ زیادہ محنت کی جائے۔ تو اس پہ جب تک میٹنگ نہیں ہوگی، کیونکہ خان صاحب کے حوالے سے یہ بات ہونا کہ زیادہ تگڑی اپوزیشن ہو، اب اس میں کیا کیا چیزیں خان صاحب کی ڈیمانڈ ہیں وہ سامنے آ جائے۔ مثال کے طور پہ اگر اس میں یہ ہے کہ جلسہ ہو تو وہ 27 کو جلسے کا تو اناؤنس ہو گیا ہے، اگر پنجاب میں ہے تو پنجاب کی جو سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہاں ان کی کیا ڈیمانڈ ہے، کیونکہ پختونخوا میں تو کوئی ایشو نہیں ہے، وہاں تو جلسہ کہیں گے جلسہ ہو جائے گا، جلوس، لیکن وہ اس طرح سے اب میٹر بھی نہیں کرتا، کیونکہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو آپ کا اپنا صوبہ ہے، وہاں آپ جلسہ کریں جلوس کریں، وہ تو وہ اس طرح سے امپیکٹ نہیں ڈالتا جتنا اگر آپ لاہور میں کریں، یا اگر آپ فیصل آباد میں یا گجرالے میں یا راول پنڈی میں یا اسلام آباد ایون، لیکن وہاں اگر آپ کرتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں گولی بھی چل گئی، اب گولی سے آگے تو کوئی چیز نہیں ہے، گولیاں بھی تحریک انصاف کی لیڈرشپ یا کارکنان نے فیس کر لی ہیں۔ تو اب اس کو دیکھا جائے گا، تفصیل سے جانچا جائے گا کہ خان صاحب کی جو ڈیمانڈز ہیں یا ان کی جو توقعات ہیں کہاں کہاں پہ لیڈرشپ لیکنگ ہے، تاکہ اس کو کور کیا جائے انشاءاللہ۔ صحیح ہے۔ نہیں علیمہ خان صاحب، یہ اب ظاہر ہے جب اگر یہ الفاظ استعمال کیے ہیں علیمہ خان صاحبہ نے، جس میں انہوں نے کہا کہ اصل اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کے لیے عمران خان نے کہا ہے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ الفاظ عمران خان صاحب نے ادا نہ کیے ہوں اور علیمہ خان اپنے پاس سے کہہ رہی ہوں۔ تو اگر عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اصل اپوزیشن کا کردار ادا کیا جائے، تو اس کا مطلب یہ تو ہوا نا کہ اصل اپوزیشن کا کردار وہ سمجھتے ہیں کہ ادا نہیں ہو رہا۔ نہیں، الفاظ کا بدلاؤ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، چاہے میں ہوں، چاہے ان کی سسٹر ہوں، یا ان کے جو عہدیدار انہوں نے بنائے ہیں، چیئرمین ہے، جنرل سیکرٹری ہے، کیسے کوئی ان کے الفاظ چینج کر سکتا ہے؟ کیونکہ آج کے بعد کل ہوتا ہے، آج اگر آپ خدا نخواستہ خان صاحب کا کوئی لفظ چینج کریں گے تو کل کو وہ بات سامنے نہیں آئے گی۔ میں نہیں سمجھتا کوئی خدا نخواستہ کوئی بھی ایسی حرکت کر سکتا ہے، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو ایڈریس ہو گیا، یہ تو اس کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ اصل اپوزیشن میں کیا کرنا ہے، اصل اپوزیشن کے لیے وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ وہ کیا توقعات رکھتے ہیں۔ میں نے دوبارہ آپ کو بات کی کہ دیکھیں اس وقت جو ہماری قومی اسمبلی میں ایم این ایز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے گھر ٹوٹے، ان کے کاروبار بند کیے گئے، ان کے بیٹوں کو اغوا کیا گیا، ان کی بچیوں کو اٹھایا گیا، ان کی خواتین بے عزت ہوئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خود بھی اٹھا لیے گئے،
اور آفرز بھی ریجیکٹ کی, کروڑوں وغیرہ کی آفرز لوگ کہتے ہیں ہمارے ایم این ایز نے رپورٹ کی کہ ان کو دی گئی 26ویں آئینی ترمیم کے لیے, یہ سارا فیس کیا ہے. بہت سے لوگ ہمارے 10 سال کی سزائیں, 40 سال کی سزائیں اپنے نام کروا بیٹھے ہیں, حالانکہ اگر وہ چاہتے تو آفر میں دوسری طرف جا سکتے تھے, وزارتیں بھی تھی, سب کچھ تھا. مثال کے طور پہ عمر ایوب خان, مثال کے طور پہ شبلی فراز صاحب, مثال کے طور پہ زرتاج گل وزیر صاحبہ, جمشید احمد دستی صاحب, مثال کے طور پہ ہمارے چترالی صاحب ہمارے ایم این اے ہیں, لطیف چترالی صاحب, اسی طرح پنجاب کے اپوزیشن لیڈر احمد خان بچر صاحب. تو ان لوگوں نے, ان انسان کے پاس کیا ہوتی ہے, انسان کے پاس اس کی عزت ہوتی ہے, اس کی جان ہوتی ہے, تو عزتیں بھی داؤ پہ لوگوں نے لگا دی ہیں, جان بھی لگا دی ہے. اور سیاست میں اگر آپ پہ 40 سال کی سزا لگ گئی تو آپ کی تو زندگی کی طرح سے ختم ہو گئی. یہ تو قربانیوں کا معیار ہے. اب اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوں جو خان صاحب سمجھتے ہیں یہ کرنی ہے, تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے سر؟ آپ اگر خان صاحب کیسے انالائز کریں گے کہ مزید بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے اس کی وضاحت آپ سمجھتے ہیں کہ آ جائے گی یا انٹرپریٹیشن پارٹی کر دے گی, لیکن آپ کی کیا رائے ہے کہ آپ سمجھیں, آپ نے ایک لمبی لسٹ گنوائی قربانیوں کی, لیکن خان صاحب پھر کیا چاہ رہے ہوں گے کہ آپ اور کیا کریں؟ دیکھیں, اس پہ میں کوئی کنجیکچرز نہیں کر سکتا, اپنی طرف سے قیاس سرائی نہیں کر سکتا جب تک میرے سامنے یا ہماری جو اس وقت کور کمیٹی وغیرہ ہے اس کے سامنے یہ چیزیں نہ آ جائیں کہ یہ اور یہ چیزیں اور کرنی ہیں. مجھے جو لگتا ہے کہ شاید خان صاحب چاہتے ہیں کہ پنجاب میں ایک بڑے لیول کی ایجیٹیشن ہو یا جلسہ ہو یا جلوس ہو, وہ شاید ان کی ہو, کیونکہ پختونخوا میں تو کوئی ایشو مجھے نظر نہیں آ رہا. وہاں تو گورننس پہ تو سوال آپ کر سکتے ہیں کہ یہ نہیں اس طرح کریں اس طرح کریں, لیکن وہاں سے تو لوگ نکلتے ہیں جلسے جلوس سارا, اور علی امین خان بھی کر رہے ہیں اور باقی ہمارے. اس سے یہ پتہ تو چلتا ہے نا کہ خان صاحب مطمئن نہیں ہے ابھی تک ان کی جماعت کی ایجیٹیشن سے یا کارکردگی سے. دیکھیں, اس پہ ڈیپینڈ وہی کرتا ہے نا کہ آخر کیا وجہ ہے. کوئی تو وجہ ہے نا کہ 9 مہینے سے 8 مہینے سے سیاسی لوگوں کو خان صاحب سے بالکل کٹ آف کیا گیا ہے. یعنی کہ یہ جو نظام ہے, یہ جو حکومت ہے, یا اس کے جو سپورٹر ہیں, آپ سمجھتے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, تو ان کو خطرہ کس سے ہے؟ وکلا بھی جا رہے ہیں, فیملی ممبرز بھی کبھی روکتے ہیں کبھی چلے جاتے ہیں, لیکن کوئی نہ کوئی چلا جاتا ہے. صرف سیاسی لیڈران کو کیوں ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب سے ان کی سیاسی لیڈرشپ کو بالکل نہیں ملنے دینا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کوئی سیاسی انپٹ نہ جائے. خان صاحب اگر کوئی بات کرتے ہیں تو جب ان کی سیاسی لیڈرشپ ساتھ بیٹھی ہوتی ہے وہ اس کو فریز اپ کرتے ہیں, ان کو گائیڈ کرتے ہیں, اور ان کی رہنمائی میں پھر جو میسج آتا ہے وہ پولیٹیکلی 100% کریکٹ ہوتا ہے. 9 مہینے یا 10 مہینے سے اگر ملک کے سب سے بڑے لیڈر سابق وزیر اعظم کو اپنی سیاسی لیڈرشپ سے دور کر دیا گیا, تو یہ تو سوچیں کہ تھریٹ ہے, یہ سیاسی قیادت اس نظام کے لیے تھریٹ ہے. تبھی اس سیاسی قیادت کو اپنے لیڈر سے ملنے نہیں دیا جا رہا. جیسے پرسوں میں 4-5 گھنٹے 6 گھنٹے یا جتنا بھی تھا میں بیٹھا رہا, یہ میری یعنی کہ ایک پچھلے 1.5-2 سال میں روٹین رہی ہے کہ اڈیالہ کے گیٹ پہ گئے, بیٹھے 5-6 گھنٹے بیٹھے, 9 دفعہ 7 دفعہ گئے, 1 دفعہ ملایا, اس کے بعد نہیں ملایا. ابھی تو 9 مہینے سے ملانے نہیں دے رہے. اچھا, صرف میں اکیلا نہیں ہوں, ہمارے جو سابق اپوزیشن لیڈر, اب تو خیر ان کو بیچارے کو سزا بھی ہوگی, عمر ایوب صاحب, ان کے چیف سٹاف افسر جناب شبلی فراز صاحب, یا ان کے جو اپوزیشن لیڈر پنجاب احمد خان بچر صاحب, یا ان کے انتہائی نزدیکی لوگوں میں سے سابق اسپیکر اسد صاحب, قیصر صاحب جو ہیں, اور ساتھ میں عاطف خان مردان سے, یا ساؤتھ پنجاب سے بپی صاحب, یہ سارے وہ لوگ ہیں جو جماعت کو ملک میں کنٹرول کرتے ہیں. آپ کو ان سے کیا تھریٹ ہے؟ کوئی تو وجہ ہے نا کہ سیاسی لوگوں کو عمران خان صاحب سے بالکل کٹ آف کیا گیا تاکہ ملک کے سب سے بڑے لیڈر کو ایک طرح سے ویکیوم میں رکھیں, اور ان کو وہ معلومات یا وہ انفارمیشن دیکھیں جو پولیٹیکل ورکر ہے گراؤنڈ کا, جو صوبے کا صدر ہے, مثال جنید اکبر ہے, صوبے کا صدر ہے نا پختونخوا کا, یا آپ کی عالیہ حمزہ بی بی ہیں جن کو چیف آرگنائزر بنایا گیا. اب ان کو جو پنجاب کی انفارمیشن ہے, یا جنید صاحب کو جو KPK کی انفارمیشن ہے, کیا وہ میں KPK سے ہوں, کیا مجھے وہ انفارمیشن ہے تنظیمی لیول پہ؟ مجھے تو نہیں ہے. جب آپ جنید اکبر کو روکیں گے اس سے ملنے, یا سب سے امپورٹنٹ بات یہ مجھے کہنے دیجیے, شاید اس میں سب سے اہم بات یہی ہے, آج کل دہشت گردی کا ایشو ہے. ابھی بھی میں تھوڑی دیر پہلے خیبر پختونخوا ہاؤس کی دہشت گردی والی لا اینڈ سیکورٹی کی ایک میٹنگ سے ہی اٹھ کے آیا ہوں, جس میں تمام MNAs, تمام MPs, KPK کے اور سینیٹرز اس کو وہ کر رہے تھے, اپنا CM بیٹھے ہوئے تھے, اور جنرل سیکرٹری اور چیئرمین سارے ہمارے وہیں تھے, صوبائی صدر بھی تھے. تو جو انفارمیشن وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو اپنے صوبے کے لا اینڈ آرڈر سچویشن کی ہے, کیا وہ کسی وکیل کو ہو سکتی؟ کیا وہ کسی فیملی ممبر یا مجھے ایز این MNA مجھے نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ ان میٹنگز میں جہاں آرمی چیف ہوتا ہے, جہاں انٹیلیجنس اداروں کے چیفز ہوتے ہیں,
جہاں انٹیریئر منسٹر ہوتا ہے یا وزیر اعظم وہاں سی ایم بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے. اب اگر آپ سی ایم صاحب کو اپنے وزیر اعظم سے, سابق وزیر اعظم اپنے لیڈر سے نہیں ملنے دیں گے تو ان کو وہ انفارمیشن کیا پہنچ پائے گی جو گراؤنڈ پہ ہو رہی ہے. جب آپ نے عمران خان صاحب کو اس سے محروم کر دیا تو اس کا مطلب ہے آپ چاہتے ہیں کہ ان تک پراپر انفارمیشن نہ جائے.